اندر ایک فرق ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پچھلے نبی کی شریعت کو لے کے چلتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ اب 1,24,000 انبیاء میں سے تقریباً 315 رسول، تو یہ ایک فرق ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پچھلے نبی کی شریعت کو لے کے چلتا ہے، نئی بات نہیں لاتا، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ رسول اس کے اوپر نئی شریعت آتی ہے، وہ نئی شریعت اگر آگے پہنچاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، تو جو شریعت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت کو آگے لے کے نہیں چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت عطا کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا بھی جائز نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں اور قیامت تک اب کسی شریعت پہ عمل کرنا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اسی طرح نبی کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہے نبوتن کا مطلب ہوتا ہے بلندی والا، تو جو نبی ہوتا ہے یہ سارے انسانوں سے بلند ہوتا ہے، اللہ سے نیچے ہوتا ہے اور انسانوں سے بلند ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبی کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے تو یہ شرک ہے، اگر کوئی شخص نبی کو اللہ سے بڑھا کے پیش کر دیتا ہے تو یہ کفر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو پکڑ لے محمد، جس کو پکڑے خدا اس کو چھڑا لے محمد، اور جس کو پکڑ لے محمد اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی خدا سے تو حضور چھڑوا سکتے ہیں اگر خدا کسی کو پکڑے، لیکن حضور کسی کو پکڑ لیں تو پھر خدا بھی نہیں چھڑوا سکتا، یعنی خدا کی بھی طاقت حضور کے سامنے نہیں۔ اب یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ سارے انسانوں سے بلند ہوتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت، اس کا علم، اور اللہ سے وہ نیچے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کا ایک مطلب ہوتا ہے پیغام رساں، پہنچانے والا، خبر دینے والا، تو نبی نبا ان سے ہے اور اس کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ تو نبی جب آتا ہے تو وہ خبر دیتا ہے، کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ کہ جو پیغام اللہ اس کو دیتا ہے وہ پیغام انسانوں تک وہ پہنچا دیتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کے برابر کسی صحابی کو کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے نبیوں سے بلند ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں، شیعہ مکتبہ فکر کے ہاں ان کا یہ مسلک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضور سے تو کم ہے لیکن باقی سارے نبیوں سے بلند ہے، کہ حضرت علی کی شان موسیٰ علیہ السلام سے بھی بلند ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بلند ہے، تو وہ یہاں تک لے جاتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے ہیں ان کی شان سے بلند کسی کی شان نہیں۔ انبیاء کرام سے نیچے شان شروع ہوتی ہے تو وہ اہل بیت ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی۔ تو کسی ولی کو صحابی کے برابر سمجھ لینا، کسی صحابی کو نبی کے برابر سمجھ لینا، کسی نبی کو خدا کے برابر سمجھ لینا، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، خدا خدا ہے۔
خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا اور مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی